إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. جمعہ کے اس مبارک موقع پر شریک احباب جماعت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا اور پھر اللہ کے لیے اس کے راستے میں قربانیاں کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ اس مبارک جمعہ کے موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ساری کی گئی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، کی گئی اللہ کے راستے میں ہر چیز کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ حاضرین، 10 دن مبارک ایام گزر چکے ہیں اور 3 دن مبارک ایام باقی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کل ختم ہوئے اور آج سے 3 دن جو شروع ہو رہے ہیں، ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑے عزت والے دن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و ذبح، کہ یہ 3 دن بھی جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ایام تشریق کے کھانے پینے کے اور ذبح کرنے کے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس لیے ان ایام میں بھی انسان کو کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھانی ہیں، اور پھر اگر ذبح کرنا ہے تو ان 3 دنوں میں بھی ہم اور بھی ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کو ایام الذبح بھی کہا ہے، یہ ذبح کرنے کے ایام ہیں۔ حاضرین، ہم سب جانیں کہ ہم نے قربانی کی عید تو کر لی، اللہ کی راہ میں جانور بھی ذبح کر دیا، اور اس کے پیچھے کی جو داستان، جو واقعہ اور جو کہانی ہے وہ بھی ہم نے علماء کرام کے زبانی سن لی۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بڑی حرمت بخشی، عزت بخشی، اور ان دنوں کو قربانی کے ایام کہا۔ عید کا دن روئے زمین میں جو 365 دن ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے فضیلت والا دن ہے۔ ان ایام سے فارغ ہونے کے بعد ایام تشریق میں ہم جا رہے ہیں۔ آئیے جس ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت عطا فرمائی، ان 3 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قربانی کی سنت قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ آئیے آج اسی عنوان پر ہم کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے ابراہیمی بن جائیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے ساتھ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی چلیں، اپنے آپ کو ابراہیمی بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل صدق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، خود اللہ نے فرمایا قول کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ اب اللہ خود کہتا ہے قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ کیا سچ کہا ہے؟ اللہ نے کہا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ سچ کہہ رہا ہے، اور اللہ سارے مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، ان کے راستے کو اپناؤ، تم ابراہیمی بن جاؤ۔ حاضرین، مسلمان ہونے کے ساتھ ہم ابراہیمی بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روحانی جسمانی ساری عبادتوں کا محور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنے والا، قبول کرنے والا اور ماننے والا۔ لہذا ابراہیمی بننے کے لیے ہم کو اپنی ساری عبادتیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہماری قربانی، نماز، نیت، ساری چیزیں قبول کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو تمام انبیاء کرام کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو اپنائیے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کوئی نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یکسو ہو کر صرف اسی کو پکارنے والے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیمی بننے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان صرف اپنی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اس کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اور دیگر آیات سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے ضرور کوشش کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اور اللہ رب العالمین نے دین میں کوئی حرج تمہارے لیے مشکل نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین ہے، ان کا راستہ ہے، اس کو اپناؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام سے کہا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کیجیے۔ آئیے دوسری بات ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو انسان بے رغبت ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بناتا ہو۔ ایسے انسان سے اللہ رب العالمین کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بے رخی، بے رغبتی وہی انسان کر سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو، جو بیوقوف ہو چکا ہو، جو اسلام کو جانتا نہ ہو، اسلام کو مانتا نہ ہو، اسلام کے بارے میں اسے جانکاری نہ ہو، ایسا شخص ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اپنے روگردانی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے نمونے ہیں۔ ابراہیمی ہمیں بننا ہے تو ہمیں ابراہیمی بننے کے لیے تیسری بات جو ہمیں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر کئی مشاکل آئے، کئی مصیبتیں آئیں، کئی پریشانیاں آئیں، ہر مشکل و پریشانی پر صبر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو بنایا۔ اس لیے ابراہیمی بننے کے لیے انسان کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابو جان، آپ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور بیچتے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا معبود نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو اور قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کیا یہ بت نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب تم پکارتے ہو مصیبت میں کیا یہ تمہارا جواب دیتے ہیں؟ یقیناً تمہارا جواب یہ ہوگا کہ نہ پکارتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مالک حقیقی کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے۔ مالک حقیقی کو پہچاننے کی دعوت دی گئی ہے۔ مالک حقیقی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ چوتھی بات، حاجت روا، مشکل کشا اور ہر مصیبت کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے، جس ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم نے قربانیاں کی ہیں، تو یہ قربانی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو مسلمان کے ساتھ ابراہیمی بھی بننا ہے۔ اگر ہمیں کچھ ضرورت پڑے، اگر ہمیں کچھ ضرورت پیش آئے تو ہم کو ضرورت صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرورت پیش آئی۔ کیا ضرورت پیش آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت یہ پیش آئی کہ میں اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے، اے اللہ تو مجھے سہارا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا رب ہب لی من الصالحین، دعا فرمائی اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کس سے پوچھی، کس سے مانگی؟
صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگی۔ اس سے معلوم ہوا بے سہاروں کا سہارا، حاجت مندوں کا حاجت روا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ضرورت اللہ سے مانگی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی۔ 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک، صالح، مطیع اور فرمانبردار اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حاجت روا، مشکل کشا سب اللہ کو سمجھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو امن والا گھر بنا۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگی؟ اللہ رب العالمین سے مانگی۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا مانگی کہ جو بھی مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں اللہ وہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما، میوے عطا فرما، جس کو کھا کر کے وہ تیرا شکر ادا کرے، تیری نعمتوں کو جو ہے اس تیری نعمتوں کو یاد کریں، اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے خود کے لیے، اوروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور ہر چیز کے لیے جس نام کا سہارا لیا وہ اللہ رب العالمین کا نام تھا۔ اس لیے مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔ پانچویں بات، والدین سے حسن کلام۔ ابراہیمی بننے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اپنے والد سے بڑے اچھے لہجے میں بات کرنے والے تھے، بڑے بہترین انداز میں بات کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں بیان کیا، سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ دیکھو باپ بیٹے کے درمیان جو بحث ہو رہی کیسے ہو رہی ہے؟ باپ نے کہا، اے ابراہیم کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ جن بتوں کو میں اپنے ہاتھ سے بناتا، عبادت کرتا اور بیچتا ہوں، کیا میں ان بتوں کو چھوڑ دوں؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کہا، اے ابراہیم اگر تم تمہارے اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر سے ماروں گا۔ باپ بیٹے کو بول رہے ہیں، اے ابراہیم جو سمجھا رہے ہو تم مجھے بار بار بول رہے ہو کہ بتوں کی عبادت مت کرو، بتوں کی پرستش مت کرو، بتوں سے مت مانگو، تم جو بار بار مجھے کہہ رہے ہو، اگر اس بات سے تم باز نہیں آؤ گے، اس بات کو نہیں چھوڑو گے، لأرجمنک، پتھر سے مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے اس ڈانٹ بھرے لہجے کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال سلام علیک، قال سلام علیک، کہا ابو جان آپ پر سلامتی ہو۔ باپ کہہ رہے ہیں، بیٹے ابراہیم اگر تم، ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ان بتوں کو نہیں چھوڑو گے اور ان بتوں کے بارے میں برا مت نہیں کہو گے تب تک میں تم کو پتھروں سے مارتا رہوں گا، ایسا مت بولو۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سلام علیک، ابو جان آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، اور دوسری بات بول رہے ہیں اللہ کی سلامتی آپ پر ہو ابو جان، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار رہوں گا، میں آپ سے اللہ رب العالمین سے میں آپ کے متعلق معافی مانگوں گا۔ کب تک؟ انہ کان بی حفیہ، وہ اللہ رب العالمین میری باتوں کو سننے والا ہے اور میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، مجھے امید ہے
آپ مجھے پتھر سے مارنے کو کہہ رہے ہیں، آپ مجھے پتھر سے ماریے، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میری بات اللہ سنتا ہے، میں ضرور اللہ رب العالمین سے آپ کے بارے میں استغفار کروں گا۔ کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، مومنوں کو معاف فرما، جس دن حساب قائم ہوگا اللہ سب کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ابراہیم اس کے بعد آپ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے، اس کے بعد آپ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا مت کیجیے، ہم نے مشرکوں پر ابراہیم جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس سے بڑھ کر رسوائی اور بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے والد کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب پر بھی اللہ نے کہا اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد ڈانٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیے، برا بولا اور پتھر سے ماروں گا یہاں تک کہہ دیا، لیکن ابراہیم جو ایک بیٹے ہیں باپ کا جواب کس انداز میں دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہا ابو جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور دوسری بات کہا ابو جان آپ کے بارے میں میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ ایسے ہونا چاہیے باپ اور بیٹے کا تعلق۔ اگرچہ کہ باپ غصے میں بیٹے کو کچھ بھی کہہ دے، ہرگز بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے غصے سے ہرگز جواب نہیں دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے۔ میں نے کہا ابراہیمی بن جائیے۔ ابراہیمی بننے کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک والد جو ان کو ڈانٹ رہے ہیں، پتھر سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، پھر بھی کہا ابو جان اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہ باپ بیٹے کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ باپ کچھ بھی کہیں لیکن بیٹے کو باپ کے سامنے اپنی نگاہ جھکا کر کے بات کرنی ہے، اور بیٹے کا اس بیٹے کو ایک کہنا ہے اے اللہ تو میرے والد پر ایسا ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ بچپن میں جیسے ہم باپ سے لڑتے تھے، باپ کچھ نہیں دلاتے تو باپ سے جھگڑتے اور بولتے تھے مجھے یہ ہونا ہے، ضد کرتے تھے، باپ نے کبھی غصہ نہیں دلایا، باپ کبھی غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اپنی جائز خواہشات کو مار کر کے بیٹی کی ضرورت پوری کیا، اپنی خواہشات کو کچل کر کے بیٹی کی خواہش کو پورا کیا۔ ایسے باپ کو جب وہ بوڑھا ہو جائے، جب اسے غصہ آنے کی عمر اس کو پہنچ جائے، وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں پتھر سے ماروں گا، کیا کچھ کہنا ہے سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بیٹا ایسا ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہا اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو، میرے رب سے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بیٹا نبی ہونے کے باوجود، باپ بیٹے کو بے انتہا ستانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ایسے الفاظ اپنے باپ کے بارے میں فرمائے، اس لیے ہم کو ابراہیمی بننا ہے، ابراہیم جیسا بیٹا بننا ہے۔ چھٹی بات، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت و فرمانبرداری کی تھی، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا بن کر اپنے بیٹے کی تربیت کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی۔ ساتویں بات ہمیں اس ابراہیمی بننے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی جیسے اطاعت کر رہا ہے، ایک باپ کو بھی اپنے بیٹے کے سامنے ابراہیم جیسا بن کر کے پیش آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اور ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے والد کے بات کو کبھی نہیں کاٹتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے جو بیان کیا ہے،
خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابو جان اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے ضرور کیجئے، اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ کا یہ کہنا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کا یہ کہنا ضرور کیجئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس بات کی دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی باپ تھے اور اسماعیل علیہ السلام ایک مثالی بیٹے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم باپ ہو کر کے صرف یہی کہنا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، یہ غلط ہے، بلکہ ہم کو باپ ہو کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے میرے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کہ میرا بیٹا میری ہر بات قبول کرے، میرا بیٹا ہر بات میری مانے۔ تو جب ہم اپنے بیٹے کو اسماعیل جیسا بنائیں گے تو خود کو ابراہیم جیسا سوچیے، اگر ہم خود ابراہیم نہیں ہیں تو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچنا کہ میرے بیٹے کو اللہ رب العالمین اسماعیل جیسا بنائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حاضرین، آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یقیناً آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں انسان ہی کو آتے ہیں۔ سچا، کامل اور اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا مومن وہ ہوتا ہے جو ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھے اور اس امتحان میں اچھے سے اچھے نمرات سے کامیاب ہونے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو ان دنوں کو جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو آزمایا، بہت کاموں میں آزمایا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے کوششوں میں وہ کامیاب ہوئے، ان کو مکمل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مشرکانہ گھر میں، ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے وقت ان کی پریشانیاں، پھر باپ کا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دینا، سارے گاؤں والے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن جانا، سارے گاؤں والے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کرنا، پھر وہاں سے بچنے کے بعد سارے گاؤں والے مل کر کے گاؤں سے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دینا، اللہ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام پیدل چل کر کے، کبھی عراق کا سفر، کبھی ایران کا سفر، کبھی مدینے کا سفر، کبھی مکے کا سفر، پورے عرب کا سفر انہوں نے پیدل کیا، چلتے ہوئے کیا۔ گھر سے باپ نے نکال دیا، گھر سے باپ نے نکال دیا، قوم نے گھر سے نکال دیا، اکیلی بیوی سارا کو لے کر ایران، عراق، روم، مصر، مکہ، ان سارے جگہوں میں پیدل چلتے ہوئے انہوں نے اللہ کی دعوت پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اس دور کا جو مشہور اور اس دور کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کی، ان کی بیوی سارا کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس مصیبت سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچے جب بے سہارا تھے، اس وقت اللہ سے 90 سال کی عمر میں دعا کیا تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ 2 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ جو اولاد تمہیں بڑھاپے کے سہارے میں ہم نے دی ہے اس کو لے جا کر کے اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے، ذبح کرنے کے لیے منی کے میدان میں لے گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بھی انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس عید کو جو عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، قربانی کو، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سنت عطا بنا دی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد ہوئی، ان کی 2 بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ، دونوں کے درمیان اتنا سخت جھگڑا ہوتا تھا، اتنی سخت لڑائی ہوتی تھی کہ ایک دن سارہ نے کہا قسم اللہ کی میں ہاجرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ان 2 بیویوں کے درمیان جو لڑائی تھی اس کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے،
تب اللہ رب العالمین نے پھر سارا جو ان کی پہلی بیوی تھی ان کو بھی اللہ نے اولاد عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، سارا کے پیٹ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری کی پوری زندگی مراحل سب کے سب پریشانی والے مراحل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ بھی آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا فرما دیا۔ اسی کے بدلے میں اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ کہ انسان جب اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ہر مصیبت و پریشانی میں کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ اسے قوم کا امام بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہارے صبر کی وجہ سے، آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے، ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے ہم تم کو ساری دنیا کا امام بناتے ہیں، ہم تم کو ساری دنیا کا امام بناتے ہیں۔ معمولی بات نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام سارے دنیا کے امام تھے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد آپ بھی ابراہیم کو فالو کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا اے محمد ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونے ہیں، اگر آپ کو قوم کا لیڈر بننا ہے، قوم کا امام بننا ہے، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیجیے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں ملتی جلتی تھی۔ 5 منٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے ملتی جلتی تھی بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، والد انتقال کر چکے تھے، یہاں ابراہیم کے والد گھر سے نکال رہے تھے اور یہاں اللہ کے نبی کے والد ہی نہیں تھے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، تھوڑے اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال ہوا، تھوڑا اور بڑے ہوئے چچا کا انتقال ہوا۔ جب آپ نبی بنے تو ساری قوم کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کی پہلی شادی خدیجہ سے ہوئی، اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گاؤں چھوڑنے کا، مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا۔ جس مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، وہاں اس مکے کو چھوڑنے کا حکم ہوا۔ سارے لوگ دشمن بن گئے۔ لوگوں نے کہا کہ محمد کو جو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئی، اسی لیے جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے فرمایا یا مکہ انی احبک حبا شدیدا ولکن قومک اخرجونی، کہتے تھے اے مکہ میں تجھ سے، تیرے در و دیوار سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہی ہے، مجبوراً تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جاری تھے، مکے کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے انڈر میں رہتے ہوئے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے، بالکل ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ملتی جلتی تھی۔ اولاد کا انتقال ہوا اللہ کے رسول کی موجودگی میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، زینب کا انتقال ہوا، رقیہ کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا، سب پر انہوں نے صبر کیا۔ بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، اس پر صبر کیا۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی زندگی تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی امام الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم میرا دوست ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی میرے دوست ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا 1,24,000 انبیاء، ان میں سے صرف 2 کو اپنا دوست کہا ہے۔ 2 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے میرا دوست کہا، ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی تکلیف والی زندگی، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینے والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، وہاں منافقین تھے انہوں نے تکلیف دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنگ بدر ہوئی،
جنگ احد ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے پیشانی پر تیر لگا، پریشان ہو کر نیچے گر گئے، اتنی تکلیفیں۔ خندق ہوئی، اس خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر 3 دن اللہ کے لیے بھوکا رہ کر کے مسلمانوں کی اور اپنے آپ کی حفاظت کی، کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ سارے مراحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، اور ادھر یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا۔ کبھی ایک یہودی آپ کو زہر دینے کی کوشش کرتا، کوئی پتھر سے اوپر ڈال کر گرا کر آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، اور یہاں منافقین آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے کی کوشش کرتے۔ یہ ساری مصیبتیں مکے میں کم مصیبتیں تھی، مدینے میں اس سے زیادہ مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، سب پر صبر کیا آپ نے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد جو ہے دم کٹا ہے، اس کی کوئی نر اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی مرد بچہ نہیں ہے، ایسے تانے تک دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر صبر کیا، سب پر صبر کیا، اللہ سے دعا کیا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب بیزار ہو گئے کہ قوم کے لوگ مجھے میری بات نہیں مان رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش سے کہ یہاں کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے، طائف جا کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام وہاں کے بندوں تک پہنچائیں گے، پیدل چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ 160 کلومیٹر کا راستہ تھا، 160 کلومیٹر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ طائف گئے۔ وہاں جا کر کے لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، لوگ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے بجائے پتھر سے مارنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جسم سے آپ کے جو ہے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، پیروں میں جم گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، مجھے نہیں جانتے۔ دعوت کے میدان میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے بندوں کو ان کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی پوری زندگی صبر، آزمائش، پریشانی۔ ایک بادشاہ کیا چاہتا ہے؟ اس کی زندگی اچھی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، سب لوگ اس کی بات مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، آپ رہنما تھے، آپ گائیڈ کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہیں جنگل میں آگ لگایا، اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر سارے کیڑے مکوڑے آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگل میں جہاں بھی اندھیرے میں آپ آگ لگاؤ، سارے کیڑے وہ آگ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ میں اس آگ کے کنارے کھڑا ہوا ہوں، تمہاری کمر کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ یہ آگ ہے، آگ کے پاس مت جاؤ، جل جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے سارے آزمائشوں میں ابراہیم کو جب کامیابی عطا فرمائی فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم ساری امت کے لیے ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ ابراہیم نے پوچھا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے تو آپ نے امام بنا دیا، میرے نسل کا کیا ہوگا؟ میرے نسل میں سے کون امام بنے گا؟